اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران، اگر کل ہم العمران کہہ گئے ہیں تو ہم معذرت خواہ ہیں، یہ لفظ ہے آل عمران۔ آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا، اور اللہ کا عذاب سخت ہے بے شک۔ تو فرعون والوں کی بات ہوئی ہے، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، فرما دو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے، یعنی فرما دو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ کافر جو ہے نا وہ مغلوب ہوں گے، ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا بچھونا۔ قد کان لکم آیات فی فئتین التقاتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں لڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دو نہ سمجھیں، یعنی دو گنا، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں بھی عقل مندوں کے لیے ایک سیکھ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتوں اور بیٹے، اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، یعنی لوگوں کے لیے ان خواہشوں میں عورتوں کی محبت اور بیٹے اور سونے چاندی کے اندر کیا رکھا گیا ہے؟ یہ چیزیں آراستہ کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے، اور لوگ ان کے پیچھے بڑا بھاگتے ہیں، عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اولاد سب کو چاہیے ہوتی ہے، سونا چاندی سب کو چاہیے ہوتا ہے، دنیا کی یہی آراستہ کی گئی ہیں دنیا میں یہ چیزیں، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ تو بامحاورہ ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، تو وہ سمجھنے میں ہمیں بڑی دقت پیش آ رہی ہے
میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ قرآن کریم جو ہمارے پاس یہ تو ہم موبائل پہ ڈاؤن لوڈڈ ہے نا ہمارے پاس، تو اس میں سے ہم پڑھتے ہیں، تو جو ورک صورت میں قرآن کریم لکھا ہوا ہمارے پاس ہے وہاں با محاورہ ترجمہ ہے، تو وہ سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد بھی سمجھنا ہے تاکہ ہم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قل اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّہِ وَاللَّہُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے؟ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیبیاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، تو یہ بہتر چیز ہے رب کے پاس۔ پہلے کیا ذکر ہوا کہ دنیا میں کیا چیزیں لوگوں کو لبھاتی ہیں؟ سونا چاندی، عورتیں، عورتوں کی محبت، اولاد، یہ چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دو، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے بہتر چیز ہے کیا؟ کہ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیبیاں یعنی حوریں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور بار بار دہرانی چاہیے۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، ذنوبنا، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف فرما دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، یعنی تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہ ہیں پرہیزگار، اور ان کے لیے وہ جنتیں ہیں اور ستھری بیبیاں ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور سچے اور ادب والے، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے، صبح کے ٹائم، بالاسحار، استغفار کرنے والے۔ یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو ایمان لائے ہیں، تو وہ ان کی یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان کے انعامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ تو اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کس نے گواہی دی؟ اور فرشتوں نے، اور کس نے گواہی دی؟ اور عالموں نے، انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔
اور 2 آیتیں اور پڑھیں گے اور مکمل کریں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی جن کے پاس کتاب آئی، وہ جو پہلے توریت انجیل زبور آئی، مگر اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے پہلی کتابوں میں بھی یہ سارا حق بیان کر دیا ہے، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق کتاب ہے، قرآن حق ہے، رسول اللہ حق ہے، یہ جو دین آیا ہے یہ حق ہے. وہ جو دین ہے وہ اب یہاں اس دین کے آنے سے مکمل ہوگا اور اس کو اب قبول کرنا ہے. جانتے ہیں لیکن دلوں میں جلن ہوتی ہے، اس لیے قبول نہیں کرتے یہودی اور عیسائی. اور آخری آیت 20ویں آیت پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی، یعنی تم نے کیا اسلام قبول کیا، تسلیم کیا، مسلمان ہوئے؟ پس اگر وہ گردن رکھیں یعنی اگر وہ سر جھکائیں اور تسلیم کریں جب تو راہ پا گئے، یعنی اگر وہ تسلیم کر لیں تو راہ پا گئے یہودی اور عیسائی، اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی آپ کے ذمہ صرف یہی ہے کہ آپ حکم پہنچا دیں. اب آگے وہ گردن رکھیں یا نہ رکھیں، سر تسلیم خم کریں یا نہ کریں، اپنا حساب دیں گے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم روزانہ تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں صحیح، اور صحیح طور پر سمجھتے رہیں، صحیح طور پر اس پر عمل کرتے رہیں، اور اس کا پیغام صحیح طور پر آگے پہنچاتے رہیں. یا اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور آج 3 جنوری ہے اور آج والے دن وفات ہے میرے چچا حاجی اللہ دیتا تبسم صاحب کی. وہ اس جہان سے 3 جنوری کو رخصت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ کریم صدقہ پنجتان پاک 12 ائمہ 14 معصومین کا ان کی مغفرت فرما، اور ہم جو قرآن کریم اس لمحے تک پڑھ چکے ہیں اور سارا سال پڑھتے رہے ہیں سب کا ثواب ان کو بالخصوص اور تمام مومنین مومنات کو یہ ایصال فرما بوسیلہ بطفیل محمد و آل محمد. اور ویسے ہماری یہ نیتیں بھی قبول فرما یا اللہ. ہم سے جو بھی نیکیاں کروا دے وہ سب ہماری طرف سے قبول فرما، اور ان کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آ چکے ہوئے، آ کے گزر چکے ہوئے اور موجود سب مومنین مومنات جو حقداران محمد و آل محمد ان سب کو ایصال فرما. آمین بجاہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.